मुसाफिर नंबर 18। एक महफिल उजड़ गई, दूसरी सज गई। मेरे अहले खाना मेरे इर्द गिर्द आन बैठे। मुझे परहेजी गज़ा खिलाने के बाद चाय पिलाई गई, दवाएं खिलाई गई और मुख्तलिफ अद्वियात के इंजेक्शन दिए गए। गजाला मुझसे नाराज़ थी कि मैंने खाले को माफ़ क्यों किया। उसकी ख्वाहिश थी कि वो 2-4 महीने जेल की दाल रोटी खाता तो शायद इंसान बन जाता। वो मेरी और खाले की दोस्ती को पसंद नहीं करती थी। वो अक्सर कहा करती थी कि वो मखसूस ड्राइवराना कुमाश का आदमी है। उसके ख्याल में वो एतमाद के लायक हरगिज़ नहीं था। मैं अगली सुबह खाले और दीवाने के सहारे कोठी के सेन में हौले हौले चलने की कोशिश कर रहा था। हर कदम पर दिमाग में धमक पैदा होती थी, पूरे जिस्म में चूंटियां रेंगती महसूस होती थी। मुराद बख्श दीवाना कह रहा था, हर काम में खुदा की मसलत होती है, जो करता है भलाई करता है। फिल वक्त इंसान को दुरुस्त नहीं लगता, मगर जब उसके असरात सामने आते हैं तो अशश कर उठता है। तुम कहना क्या चाहते हो? खाले ने घूरा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पेटी के कुंडे की ज़रब ने हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अगर शहरा ठीक ठाक होता तो तुम अपनी बेगैरती की अजीम मिसाल कायम करके अपना हाथ कभी न रोकते, और अब तक शहरा बेचारा रूबाला बरी होती, जिस्म ज़ेरे ज़मीं होता, और तुम सरकार के राजमहल में तख्त नशी होते। मुराद बख्श ने अपने हाथ से चक्की पीसने का मज़का खेज इशारा करते हुए इस अंदाज से कहा कि मैं और खाला अपनी हंसी न रोक पाए। खाला बोला, ऐसी की तैसी तेरे मनहूस शायर की, अपनी मंजर कशी अपने पास रखो। अल्लाह सोने ने दोनों पर खास करम किया है। मैं बड़ी एहतियात से कदम बढ़ा रहा था, मगर फिर भी हाँप गया। रुक कर सांसें हमवार करते हुए बोला, मगर खाले एक बात की समझ नहीं आई। मेरे कानों में तुम्हारे वैगन की ना आवाज़ पड़ी थी और ना ही हॉर्न सुनाई दिया था। शायद चोट ने मेरे जहन को भी मुतासिर किया था। वो बोला, नहीं, वैगन नहर वाले पुल पर ठहर गई थी। उस हरामजादी का अगला टायर पंक्चर हो गया था। स्टेपनी अब्बा की दुकान में पड़ी थी। मैं और सभी मुसाफिर वहीं उतर गए थे। इरादा था कि मैं और शीदू स्टेपनी लेकर पुल पर जाएंगे और टायर बदल कर वैगन को अड्डे पर ले आएंगे। मैंने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया, दिल में सोचा कि जिस वक्त को नहायत कम दौरानिया करार दे रहा था वो इतना मुख्तसर भी नहीं था। मैं खालिदा के हिसार में कमोबेश निस्फ घंटा घिरा रहा था। मैंने किसी को बिलखुसूस मुखातिब किए बगैर पूछा, डॉक्टर शाहजी क्या कहता है, क्या मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा? मुराद बख्श बोला, वो कहता है कि तुम्हारी हड्डी पसली बड़ी जानदार है। ये जाक कुछ बिगाड़ेंगे क्या तेरा? कि मिस्ताक खाला तो क्या, खाले का बाबी होता तो अपनी 2 सेरी हथौड़ी से तेरे नाक की हड्डी न तोड़ पाता। फिक्र ना करो, डॉक्टर कहता है कि तुम कल परसों तक थारू पर घोड़े की तरह हवा से बातें करने लगोगे। खाले ने बिफर कर कहा, इंसान का बच्चा बल, वगरना उल्टे हाथ की दूंगा और दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अपने दिल की भड़ास सीधे लफ्जों में निकाला करता कि मेरी समझ में आ जाए कि तू क्या बकवास करता है। मैं खासा संभल गया था। रान और पिंडों के जख्मों में चुभन कम हो गई थी, कमर और बाजू दुखता था। मैंने खाले से फरमाइश की कि मुझे कोठी से बाहर ले जाए। दोनों मुझे बाहर ले आए। हम चलते हुए अस्पताल में आ गए। डॉक्टर शाहजी अपने कमरे में मौजूद था। मरीज मुआयना और इलाज मुआवजे के लिए आ रहे थे। वो इस पर खासा मसरूफ़ हुआ करता था। हयात खान एयाद को आने में खासी देर की थी। पहले तो मुझे उसके हमदर्दाना रवैये में मुनाफिकत का शुबा हुआ, मगर कुछ देर के बाद अंदाज़ा हुआ कि वो न सिर्फ अपने रवा रखे गए रवैये पर मुतासिर था, बल्कि एक भयानक गलत फहमी के नतीजे में पैदा होने वाली जानलेवा सूरत हाल पर भी अफसरदा था। डॉक्टर शाहजी ने उसकी पेशकश पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। मुझे मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होने में 4 दिन बीत गए। जब मेरी रीढ़ की हड्डी का मुआयना करने के बाद डॉक्टर शाहजी ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, अब तुम मुकम्मल तौर पर फिट हो, तो मैंने घर का कसद किया। अस्पताल के हदूद में मुसलसल मुक़य्यद रहने की बदौलत मुझे इस माहौल से बोरियत होने लगी थी। 2-3 दिनों के बाद मेरे बाजू के जख्म के टांके खोले जाने थे। रान के एक जबकि पिंडली के 2 जख्मों की स्टिचिंग की गई थी। डॉक्टर शाहजी के बकौल खंजर का फल बाजू की हड्डी को छू गया था, मगर दोनों जख्मों में कोई भी असली रेशा नहीं कटा था और ना ही कोई बड़ी शरियान या मरीज जख्मी हुई थी। उसने मेरे जख्मों को खराब होने से बचाए रखने के लिए शहर से बख्श खान के जरिए महंगी एंटीबायोटिक अद्वियात मंगवाई थी। मुझे दवा की बाकायदगी के असरात पर लेक्चर भी दिया और ये तंबीह की कि टांके खुलने तक मैं कोई भारी काम नहीं करूंगा। अगली शाम को खाला मेरे पास पहुंच गया। रस्मी गुफ्तगू के बाद उसने जेब में एक तह किया रुका निकाला और मेरी हथेली पर रख दिया। अंग्रेजी में लिखा हुआ एक जुमला मेरी आंखों के आगे झिलमिला गया, मुझे बुध की शाम को 5 बजे चमनजार अस्करी में मिलो। मैंने इस्तेफाम नज़रों से खाले को देखा। आसमानी लिखा है। उसने फाखिराना अंदाज में सर हिलाया। मैं सोच में गर्क हो गया। उसने खाले को क्यों बुलाया था? वो खाले को इतनी अहमियत क्यों देने लगी थी? ये और जिससे इस जैसे कई सवाल जहरीले कीड़ों की तरह मेरे जहन में रेंग गए। उसने मेरे पहलू में कोनी चुभोई। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? मैंने जल्दी से कहा, नहीं खाले, ऐसी बात नहीं।
میں سوچ رہا ہوں کہ تمہاری خانزادی تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہے، یعنی وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی بلکہ وہ مجھے بیوقوف بنا رہی ہے، تم یہی کہنا چاہتے ہو؟ خالہ نے شکوہ بار لہجے میں کہا، تم یہ سوچتے ہو کہ لڑکیوں کو تم جیسے چٹی چمڑی والے لوگ اچھے لگتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ غریبوں کے لیے دنیا میں کسی پہلو میں نرم گوشہ نہیں ہے۔ ہاں شہر خان، یہ تمہاری سوچ ہے، مانا کہ کالے کمین و غریب شخص سے کوئی محبت نہیں کرتا، وہ بھی نہیں کرتی، مگر کھیلنا چاہتی ہے، مجھے کھلونا بنا کر دل بہلانا چاہتی ہے۔ میرا کیا جائے گا؟ کیا ٹوٹ جاؤں گا؟ نہیں، وہ اپنے طور سے کھیلتی رہے، میں اپنے انداز میں کھیلتا رہوں گا، جب اس کا دل بھر جائے گا تب میرا راستہ بھی بدل جائے گا، اور تم یقیناً ڈرپوک شخص ہو، ڈرتے رہو گے مگر زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ مجھے اس کی سوچ پر حیرانی ہوئی، اس نے آنے والے چند لمحوں میں مجھے بری طرح ادھیڑ کر رکھ دیا، پھر مجھے خاموش پا کر اس نے میرا کندھا ٹھونکا۔ اوئے، تجھے سانپ سونگھ گیا یا زبان پر تالا لگ گیا؟ بولتا کیوں نہیں تو؟ میں نے ملامت آمیز لہجے میں کہا، خالہ تم ایک لڑکی کی خاطر اپنے ماں باپ اور بہنوں کی زندگی سے کھیل رہے ہو، کیا تمہیں کسی پر ترس نہیں آتا ہے؟ وہ بھڑک گیا، میں اسما کے لیے نہیں، کسی اور مشن کی تکمیل کے لیے جھیل پر جانا چاہتا ہوں۔ مجھے اچنبھا ہوا، کیا مطلب؟ کیا مشن ہے تمہارا؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا، مجھے ملتان میں کسی اچھی سی نوکری کی تلاش ہے، ملاقات کے دوران اسے فرمائش کروں گا کہ وہ میرے لیے کوئی مناسب سی نوکری تلاش کرے تاکہ میں اس کے قریب آ سکوں۔ وہ پہلے بھی کئی مرتبہ مجھے ملتان بلا چکی ہے۔ بکواس نہ کرو، تم کہیں نہیں جاؤ گے، اور اس غلط فہمی مت رہو کہ وہ تمہارے جیسے کنٹوٹے عاشقوں کے لیے نوکری تلاش کرے گی۔ میں نے مصنوعی لاپرواہی سے اپنا فیصلہ سنایا، تم نورپور میں رہو، ملتان چلے جاؤ یا کہیں بھی جا کر ایڈجسٹ ہو جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، سمجھے تم؟ اچھا، وہ استہزائی لہجے میں بولا، میرے دل کی دنیا موج میں ہے، تم جانو نہ جانو مجھے فرق نہیں پڑتا، یہاں چوری چھپے اسما کا دیدار میسر آتا ہے، وہاں جب جی چاہے گا مل لیا کروں گا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ویسے بھی سیانے کہتے ہیں کہ ترقی کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، میں نے بھی گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اماں ابا سے بات کر لی ہے، میں جب انہیں تنخواہ کی رقم بھیجا کروں گا تو ہماری خوشی کی ان کی باتیں کانوں سے جا لگیں گی، ایک تم ہو کہ میری خوشی دیکھ کر کالے سوا ہو گئے ہو، ہے نا؟ کوئی جواب؟ میں نے اس کے چہرے پر خوشی کے ان گنت عکس، جوش اور ہیجان کی ملی جلی کیفیت دیکھ کر خاموشی کی چادر اوڑھ لی کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نظر نہیں تھا۔ وہ اپنی مستی میں مست، اپنی محبت کے ترنگ کے بہاؤ میں رقصاں کافی دیر تک مسرت بھری بہکی بہکی باتیں کرتا رہا، خواب بنتا رہا اور میں ہاں ہوں میں جواب دیتا رہا۔ پھر یہ طے پایا کہ میں اس کے ساتھ ملتان جاؤں گا، جہاں وہ اسما سے چمنزار میں ملاقات کرے گا اور میں خطرات کے پیش نظر اس کی پہرے داری کروں گا۔ گاؤں میں اندھیرا پھیلنے کے ساتھ ہی ہماری محفل اجڑ گئی۔ میں نے ڈاکٹر شاہ جی کے ہدایت کے مطابق کھوج لگانا شروع کر دیا تھا کہ میرے ماں باپ کے اندرونہ قتل کے فوری بعد نورپور سے کون رخصت ہوا تھا، کیونکہ میں کسی کو بھی چکانا نہیں چاہتا تھا اور نہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں اپنے والدین کے قاتل کی تلاش میں ہوں، اس لیے میں نے کچھ احتیاطیں بروکار رکھ لی تھیں۔ جس دن میرے والدین کے انتقال کو 3 دن گزرے تھے، اس دن سردار حیات خان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے انتقال کا حوالہ بنا لیا تھا۔ اس طرح 2 آسانیاں پیدا ہو گئی، ایک تو مقابل کے ذہن میں فوری طور پر وہ دورانیہ ابھر آتا تھا، دوسرا فائدہ یہ ہو رہا تھا کہ میرا مطمع نظر پوشیدہ رہتا تھا۔ میری جستجو کے نتیجے میں 3 اشخاص سامنے آئے جس واقعے کے فوری بعد نورپور سے چلے گئے تھے، افسر علی، شریف چکی والا اور سردار یارن خان۔ مجھے ایک طرح سے مایوسی ہوئی کہ کیونکہ ان تینوں کا تعلق کسی بھی انداز سے میرے والدین کے قتل سے جوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر شاہ جی کو ان تینوں کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا، خود کو غیر جانبدار رکھ کر اپنا کام آگے بڑھاؤ، ان تینوں افراد سے ملو، اپنی ذہانت کو بروکار لاتے ہوئے غیر محسوس انداز میں انہیں ٹٹولو، بظاہر غیر متعلق دکھائی دینے والا فرد بھی ہمارا ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ میں نے افسر علی سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ افسر علی میری گلی میں مشرقی کنارے پر رہائش پذیر تھا، بے ضرر اور معصوم بندہ تھا، وہ یقیناً میرا مطلوبہ شخص نہیں تھا۔ اس نے مجھے بتایا، میں ان دنوں یارن خان کے مال ڈنگر چرایا کرتا تھا، ایک دن خان کے گائے ریوڑ سے علیحدہ ہو کر کھو گئی، میں رات بھر اس کی تلاش کرتا رہا مگر وہ نہ ملی۔ صبح جب خان کو پتہ چلا تو اس نے مجھے بھانے والے بڑے کیکر پر الٹا لٹکا دیا۔ 3 بندوں نے مل کر میری تونی لگائی، اس پر بھی خان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو اس نے میری اکلوتی بھینس چھین لی اور مجھے نوکری سے نکال دیا۔ میں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا بنظر غائط جائزہ لیتا رہا، سچ جھوٹ کی پرچھائیوں میں امتیاز کر رہا تھا۔ اس کے پل پل بدلتے تاثرات غمازی تھے کہ وہ سچ بول رہا تھا۔ شہر خان وہ بڑا ظالم انسان تھا۔ میں کافی دن تک گھر میں پڑا رہا، اس کے کمیوں نے مجھے اتنا مارا تھا کہ میں کئی دن تک چارپائی سے اتر نہیں سکا تھا۔ پھر میرا ایک یار میرا پتہ لینے آیا، اسلم پنوار بصیر پورے میں رہتا ہے اور مظفر گڑھ کی ایک دھاگے والی مل میں کام کرتا تھا۔
اس نے جب ماجرا سنا تو علم نوکری کی پیشکش کی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، میں نے حامی بھر لی۔ میں نے تیاری بھی کر لی، مگر اسی دن جس دن میں مظفر گڑھ جانا چاہتا تھا تمہارے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہائے اللہ، وہ دن دوبارہ نہ دکھانا۔ اس کے دونوں ہاتھ کانوں سے چپک گئے، آنکھیں بند ہو گئی۔ کچھ دیر یہی کیفیت رہی، پھر بولا، بس پھر کیا تھا، پورا نور پور سونج ہو گیا۔ دوسرے دن حیات خان ہسپتال سے میتیں اٹھا کر لایا۔ ہم سبھی کفن دفن میں رجھے رہے، فارغ نہیں ہوئے تھے کہ بڑا خان فوت ہو گیا۔ پھر مجھے ایک آدھ دن رکنا پڑا۔ کل خانی کے بعد اپنا بورے بستر اٹھا کر مظفر گڑھ چلا گیا، جا کر مل میں بھرتی ہو گیا۔ میں نے پوچھا، تو پھر تم کب واپس آئے؟ تو بولا، شاید کبھی نہ آتا، اپنے گھر والوں کو ہی بلا لیتا، مگر مجھے چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے واپس آ گیا۔ چوٹ؟ ہاں، میں اپنا رنگ کھاتے میں ڈفٹ بھرتی ہوا تھا، تو یہ وہی ٹرالی میں مال بھر کر دوسرے کھاتے لے جاتا تھا۔ ایسے میں میرا پاؤں پھسل گیا اور کولا نکل گیا۔ کچھ 2 مہینے چارپائی پہ پڑا رہا۔ ٹھیک ہونے پر جب مل میں گیا تو پتا چلا کہ میری شفٹ کا حساب ہو گیا تھا اور سارے ورکر سامان اٹھا کر شیخو پوری کی کسی مل میں چلے گئے تھے۔ اس نے تفصیل بتائی۔ اسے مزید کریدنے پر مجھے کوئی خاص بات معلوم نہ ہوئی۔ وہ میرا مطلوبہ شخص نہیں تھا۔ میں شریف چکی والے سے ملا، باتوں باتوں میں اسے اپنی پٹی پر چڑھایا تو اس کے پوپلے منہ کا ٹیپ فرفر چلنے لگا۔ شہر خان میں بڑائی تھا، کہاں جانا تھا؟ میں شمال میں محمود کوٹ تک، جنوب میں شاہ جمال تک، مشرق میں نور کبڑا اور مغرب میں غازی گھاٹ تک رندہ آرے اور تیشہ اٹھائے گلی گلی پھر کر ہوکا لگایا کرتا تھا، نئی چارپائی اور پیڑیاں بنایا کرتا تھا، مرمت بھی کرتا تھا۔ گھر سے نکلتا تھا تو کبھی 2 مہینے بعد لوٹتا، کبھی 4 کے بعد۔ بڑے خان کا جنازہ پڑھ کر نکلا تھا، 4 مہینے بعد واپسی ہوئی تھی۔ یہ تو اللہ بھلا کرے، سردار یارن خان کا، اس نے مجھے دکان بنا دی اور مجھے در در کی مزدوری سے نجات مل گئی۔ میں نے پوچھا، یہ یارن خان کیسا آدمی تھا؟ اس نے یارن خان کی تعریفوں میں بینا دیوانے کی طرح زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے۔ چونکہ یارن خان یہاں موجود نہیں تھا اور میں اس سے یوں بے تکلفی سے پوچھ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے شریف چکی والے کو اس کے بارے میں کریدنے لگا۔ اس کی معلومات کے مطابق حیات خان کے باپ کے مرنے کے 1 ہفتہ بعد اس نے اچانک ہی لاہور کا قصد کیا تھا، وہاں جا کر شادی کر لی اور پھر وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ شریف چکی والا ایک مرتبہ یارن خان سے ملنے کے لیے لاہور جا چکا تھا، مگر اس کے گھر کا پتہ سمجھنے سے قاصر تھا کیونکہ وہ ان پڑھ آدمی تھا۔ ایک وزٹنگ کارڈ ہاتھ میں تھامے پوچھتا پچھاتا یارن خان کی کوٹھی تک پہنچا تھا اور اس کی گاڑی میں بیٹھ کر لاڑی اڈے گیا تھا۔ میں اس کار بیکار سے خاصا دل برداشتہ اور مایوس ہوا تھا۔ یارن خان کا میرے والدین کے قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا، میرے برعکس ڈاکٹر شاہ جی پر امید تھا اور مجھے اس کام کی تکمیل پر اکساتا رہتا تھا۔ آج خالے کی مراد بھر آنے والی تھی۔ اپنے کاشتکارانہ امور سے فراغت پا کر طے شدہ پروگرام کے تحت میں اس کے انتظار میں بخشو لوہار کی دکان پر آ بیٹھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ویگن آتی دکھائی دی۔ مخصوص وقت گزار کر ویگن کا دوسرا پھیرا لے کر میں اور خالہ چوک قریشی پہنچے۔ ویگن عزت خان ڈرائیور کے حوالے کی، وہ پہلے فرید آباد کے لیے بیڈ فورڈ بس چلاتا تھا۔ اس کی بس چند دن قبل الٹ گئی تھی جس کی وجہ سے اسے باڑی میکر کے ہاں ہفتہ بھر کے لیے کھڑا کرنا پڑا۔ ان دنوں فارغ تھا اور ویگن اڈے پر بیٹھ کر پیٹی بندوں کی پھٹیک بھگتاتا تھا، دہاڑی بن جاتی تھی۔ ہم مظفر گڑھ کے لیے بس میں بیٹھے، مظفر گڑھ سے ملتان جانے کے لیے ڈیرا اڈا والی ویگن پر سوار ہو گئے۔ راستے میں خالے نے مجھے چند سنہری ہدایات دیں۔ اس نے درپیش آنے والی ہر ممکنہ صورتحال پر مجھے مفید رد عمل سے آگاہ کیا۔ میں نے اس کی باتیں ذہن نشین کر لی۔ اس کے دل کی دنیا سے میں بے خبر تھا، اپنے دل کی جانتا تھا، تجسس اور جوش میں تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب ہم چمنزار کے بڑے گیٹ کے سامنے ویگن سے اترے، 4:15 بجے کا وقت تھا، دن مزمحل ہونے لگا تھا۔ میں چند لمحے رکا رہا، جب خالہ گیٹ کے قریب ٹکٹ والے کیبن کی کھڑکی پر جھکا، میں بھی کیبن کی طرف چل پڑا۔ ٹکٹ لیتے ہوئے پارکنگ ایریا کا جائزہ لیا۔ تفریح کے لیے آنے والوں کو ہجوم تھا، کوئی فیملی کار میں بیٹھ رہی تھی، کوئی نکل کر کیبن کی طرف آ رہی تھی۔ ایک جہان حیرت سجا تھا، بساط شوق بچھی تھی اور میں خالے کی پوچھ پر نظر جمائے پھولدار پودوں میں گھری روش پر چل رہا تھا۔ یہ ملتان کا سب سے خوبصورت پارک تھا۔ زمانہ طالب علمی میں اپنے کلاس فیلوں کے ہمراہ بارہا یہاں آیا تھا، مگر آج سب کچھ نیا نیا محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں بچوں بڑوں اور خواتین کی دل بستگی کے لیے انگنت اہتمام کیے گئے تھے۔ اگر خالے نے خانزادوں اور ان کے بچوں کو نہ دیکھ رکھا ہوتا تو یہاں دوڑتے کودتے بچوں اور ٹہلتی پھرتی عورتوں کو دیکھ کر یقیناً انگوش سے بدندہ ہو جاتا۔ جھیل کے وسط میں ایک جزیرہ بنا ہوا تھا جس کے چاروں طرف اطراف کی لوہے کی مضبوط ریلنگ لگی ہوئی تھی۔ ایک کماندار چوبی پل جزیرے کو پارک سے ملاتا تھا۔
ہم دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے جزیرے پر گئے۔ کافی دیر تک کاریں آوارگی جاری رہی۔ خالہ جھیل کے کنارے پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گیا۔ اس نے جگہ کے انتخاب میں خاصی چالاکی سے کام لیا تھا۔ یہاں بیٹھ کر وہ گیٹ میں داخل ہونے والے ہر چہرے کا طواف کر سکتا تھا۔ میں اس کے عقب میں جھیل سے کچھ فاصلے پر ایستادہ پنگوڑے کے پاس جا کھڑا ہوا اور بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اسما نے وقت کی پابندی کو ملحوظ رکھا تھا۔ عین مقررہ وقت پر گیٹ میں داخل ہوئی۔ شان بے نیازی سے چلتی ہوئی جھیل پر آئی، کھوجتی ہوئی نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ خالے کو دیکھ کر جھیل کا چکر کاٹ کر اس کے قریب پہنچ گئی۔ خالہ پرتے محبت سے دست بستہ کھڑا ہو گیا، جھک کر سلام گو ہوا۔ کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے، مگر خالے کی محبت اندھی نہیں تھی۔ سٹیٹس کے فرق کو دیکھ کر معدب ہو رہی تھی۔ دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی اور نہ ہی ان کے لبوں کی حرکات سے موضوع سخن اخذ کر پایا تھا۔ خالے نے اپنا صافہ پھیلا کر گھاس پر پھیلا دیا اور اسے بٹھا دیا۔ خود چند قدموں کی دوری پر گھٹنوں کے بل گھاس پر بیٹھ گیا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، ابے الو کے پٹھے، نماز پڑھنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ اکیلی آئی تھی۔ اگر ڈرائیور ساتھ آیا تھا تو وہ باہر پارکنگ میں ہی رک گیا تھا۔ وہ ڈرنکس کی شاپ کی طرف متوجہ تھی، ہاتھ لہرا کر دکاندار کو بلا رہی تھی۔ ایک لڑکا بھاگ کر دونوں کے قریب گیا، آرڈر لے کر پلٹ گیا۔ چند لمحوں بعد میں نے دونوں کو آئس کریم کھاتے دیکھا۔ جی میں خالے کو مخاطب کیا، تمہارے برے دن آ گئے ہیں خالے استاد۔ سردی میں کلفہ کھاؤ گے تو کئی دنوں تک کھانستے چھینکتے رہو گے۔ مجھے خالے پر رشک آیا اور میں غزالہ کو یہاں لا کر آئس کریم کھلانے کا منصوبہ ترتیب دینے لگا۔ وہ یقیناً اس دنیا کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گی۔ اس نے ابھی تک محض نورپور کی دنیا ہی دیکھ رکھی تھی۔ وہاں اور یہاں کے بیچ زمین و آسمان کا فرق حائل تھا۔ اسما اور خالے کو دیکھ رہا تھا، اپنی محبت کی تصوراتی آبیاری کر رہا تھا کہ اچانک میں چونک پڑا۔ قیمتی پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک بڑے بالوں والا ہیرو ٹائپ آدمی دونوں کے سروں پر جا کھڑا ہوا تھا۔ میں پنگوڑے کے آہنی سٹینڈ کے ساتھ کمر ٹکا کر کھڑا تھا۔ ان کے قریب جانا چاہتا تھا مگر پھر خالے کی ہدایات یاد آ گئی اور میں نے اپنے بڑھتے ہوئے قدم روک لیے۔ نوارین نے اسما کو مخاطب کیا، پھر دونوں کے درمیان کچھ باتیں ہوئی۔ مجھے اسما کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، وہ پریشان اور برہم دکھائی دیتی تھی۔ کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، تبھی خالہ جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ اسما کو بھی اٹھنا پڑا۔ خالے نے کچھ کہتے ہوئے ٹپ لمبے تلنگے شخص کی طرف انگلی اٹھائی۔ یہ اس کا دھمکی دینے کا مخصوص انداز تھا۔ ہیرو نے اسے دونوں ہاتھ چھاتی پر رکھ کر پیچھے کو دھکا دیا۔ ایسے وقت میں اس کی چیختی آواز میرے کانوں میں پڑی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ خالہ چند قدم پیچھے ہٹا، پھر سنبھل کر آگے بڑھا اور اس نے دائیں ہاتھ کا زوردار تھپڑ ہیرو کے منہ پر دے مارا۔ چٹاخ کی آواز سنائی دی۔ ہیرو چند لمحوں تک اپنا بائیں ہاتھ گال پر رکھے اسے خوناشام نظروں سے گھورتا رہا، پھر چیختے ہلماو ہو گیا۔ دونوں دیوانہ وار ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا اینٹوں کی رویش پر آ گیا۔ اب میں تینوں کے کافی قریب تھا۔ کئی لوگ متوجہ ہو گئے تھے اور میری طرح میدان جنگ کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ اسما نے دونوں کو روکنے کی کوشش کی مگر پھر سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ خالے نے ہیرو کے لامے بالوں کو دونوں مٹھے میں جکڑا اور پیچھے کو جھٹکا دیا۔ وہ کمان کی صورت میں خم کھا گیا۔ اس نے خالے کو لات مارنا چاہی مگر خالے نے اس سے پہلے اپنا دایاں گھٹنا اس کے پیٹ کے نیچے مار دیا۔ وہ بلبلا اٹھا۔ اس نے گالیاں دیتے ہوئے خالے پر مکوں کی بارش شروع کر دی۔ خالہ اس کے بالوں پر اپنی گرفت قائم نہ رکھ سکا اور اسے چھوڑ کر بے اختیار سینے اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر جھک گیا۔ ہیرو کو موقع مل گیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے اپنی ٹانگ اٹھا کر ایڑی کی ٹھوکر خالے کی پشت پر ماری۔ وہ منہ کے بل گرا مگر اس نے اٹھنے میں غیر معمولی مستعدی دکھائی۔ ایسے میں دھپ کی زوردار آواز کے ساتھ ہیرو کا پنچ اس کے جبڑے پر لگا۔ وار کارگر رہا تھا۔ خالہ ڈگمگایا اور ڈھلوانی گھاس پر جھیل کے پانی تک لڑکتا گیا۔ میرے دائیں بائیں کئی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور ہر کوئی ایک دوسرے سے اس لڑائی کا پس منظر دریافت کر رہا تھا۔ اسما معاملے کی سنگینی کو بھانپ چکی تھی۔ اس کی چیختی آواز میرے کانوں میں پڑی، موبی فار گاڈ سیک۔ میدان کارزار گرم تھا۔ اس کی آواز پر دونوں میں سے کسی نے کان نہ دھرے۔ مجھے ہیرو ٹائپ شخص کا نام پتہ چل گیا۔ اس کا نک نیم موبی تھا۔ پورا نام محبوب، محب یا مبین ہو سکتا تھا۔ میں نے بے بس کھڑی اسما کی آنکھوں میں نمی تیرتے دیکھ لی۔ وہ اچانک پلٹے تیز قدموں سے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس کا یہاں رکنا کسی بھی طور سے مناسب نہیں تھا۔ موبی خالے کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے خالے کو دھکیل کر جھیل میں پھینکنا چاہا مگر دھوکہ کھا گیا۔ خالے نے بڑا پھرتیلا دیہاتی داؤ کھیلا تھا۔ اس نے موبی کی دونوں ٹانگوں کو پکڑا اور بغل میں سر دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ 2-3 چکر لیے اور اسے گھما کر جھیل میں پھینک دیا۔ چھپاک کی زوردار آواز سے موبی پانی میں گرا، زیر آب گیا، پھر سر جھٹکتا پانی کی سطح پر نمودار ہوا۔ اب صورتحال کافی بدل گئی تھی۔ وہ جھیل سے نکلنا چاہتا تھا مگر خالے کی پے در پہ ٹھوکریں اسے واپس پانی میں دھکیل دیتی تھی۔ چند ٹھوکروں نے اس کے چہرے کا خون رنگ کر دیا۔
ऐसे में लोगों ने खाले को पकड़ लिया। वो पानी से निकलने की कोशिशों में मसरूफ अजनबी को न सिर्फ गालियां दे रहा था बल्कि लोगों की रिप से निकलने के बुरी तरह मचल रहा था। मुंह भी पानी से बाहर आया तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। लिबास पानी में भीगकर बदन से चिपक गया था, बालों से पानी टपक रहा था और उसकी तमाम शान शौकत हवा हो गई थी। चेहरे की जिल्द कई जगहों से फटकर खून उगलने लगी थी, जिसकी वजह से शर्ट का अगला हिस्सा सुर्ख हो गया था। उसने खाले को गालियों से नवाजा और निबट लेने की धमकियां देते हुए तेज से चलता हुआ दूर हो गया। उसका रुख भी चमनजार के बड़े गेट की तरफ था। लोगों ने खाले को छोड़ दिया। लोग माजरा पूछ रहे थे। ऐसे में एक आदमी ने जल्दी से कहा, पुलिस आ रही है, भागो। तमाशा ये देखे बगैर के पुलिस किस तरफ से आ रही है भाग उठे। चंद लम्हों बाद मैं और खाला अकेले रह गए। मैंने घबराई नजरों से इधर उधर देखा। 3 सिपाही तेज तेज कदमों से चलते हुए गेट की तरफ जाते वो कुआं की तरफ आते दिखाई दिए। मैंने खाले को आंख के इशारे से भाग जाने का कहा। उसकी आंखों में खौफ की परछाई लजरी और मेरे देखते देखते पगुड़ वाले अहाते को भाग निकला। पुलिस वालों से फरार होते देख लिया। वहीं से सीधे उसकी तरफ भाग खड़े हुए। उनकी रफ्तार चुगली खाती थी कि वो खाले के गर्द को भी नहीं पहुंच पाएंगे। छोटी सी मसनूई पहाड़ी के अक़ब में जाकर फर्ज निभाने वाले तीनों सिपाही मेरी निगाहों से ओझल हो गए। मैं सख्त घबराया हुआ था, मगर चूंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया था इसलिए मैंने भागने की गलती नहीं की थी। खाले का साफा हनूस घास पर पड़ा था। उसे झाड़कर कंधे पर डाला और वहीं घास पर बैठ गया। काफ़ी देर गुजर गई। अचानक मेरे कानों में बूटों की धमक गूंजी। गर्दन मोड़ के देखा। तीनों सिपाही खड़े हाँप रहे थे। एक बोला, ओए जवान, यहाँ लड़ने वाले कौन थे? मैंने अपने घबराहट पर काबू पाते हुए जवाब दिया। एक शख्स ने पैंट शर्ट पहन रखी थी, लंबे बाल और लंबा कद था उसका। दूसरा, मैंने खाले का हुलिया भी बयान कर दिया। वो मुंह बनाकर बोला, तुम उन्हें जानते हो क्या? मैंने नफी में सर हिलाया। इसी असना में भाग जाने वाले तमाशाइयों ने फिर हल्का बांध लिया। पुलिस वालों ने बिलखुसूस किसी को मुखातिब किए बगैर पूछा, तुम में से कोई जानता है उन लोंडों को? एक 10-11 साल बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, मैं बताऊं अंकल? सिपाही मुतवज्जो हुआ, खुश होकर बोला, तुम जानते हो? जी अंकल। बच्चा शरारत आमेज मासूमियत से बोला, एक शान माइकल था, दूसरा अंडरटेकर। सच अंकल, मज़ा आ गया दोनों का एक्शन देखकर। इसके एक हम उम्र साथी ने कहा, आज अंडरटेकर दुम दबाकर भाग निकला, शान माइकल इज द ग्रेट रेसलर। लोगों की बेसाख्ता मुस्कुराहट पर सिपाही खिसिया गया। तफरीह की गर्ज से आने वाले किसी को नहीं जानते, अपनी मौज मस्ती में गुम होते हैं। सभी ने इनकार किया। एक सिपाही बोला, चलो शरीफ अली, दोनों हमें देखकर भाग गए हैं, इन बेचारों को क्या इल्म के वो कौन थे। चलो भाई मजमा ख़त्म करो, चलो शाबाश। अगर उन दोनों में से कोई दिखाई दे तो फौरन हमें गेट पर मुतल्ला करना, ठीक है ना? उसने डंडा लहराकर तमाशियों को तितर बितर किया और गेट की तरफ बढ़ गए। मेरी जान में जान आई। मैं पहाड़ी के पास एक ऊंची जगह पर खड़े होकर झांका तानी करने लगा। खाला दिखाई नहीं दिया, कहीं छुप गया था या चमनजार से निकल भागने में कामयाब हो गया था। मुझे वो हीरो टाइप शख्स भी कहीं नजर न आया। वो अपने डेढ़ डोल से हार मानने वाला नहीं लगता था। मेरा अंदाजा था कि वो अपने साथियों को बुलाने के लिए भागा या खाले से निपटने के लिए कोई असला लेने गया था। मेरा ख्याल ठीक निकला। लंबे बालों वाला मुंह भी 2 साथियों समेत आता दिखाई दिया। वो चिड़ियाघर वाली समझ से बरामद हुआ। उसने शर्ट कहीं उतार फेंकी थी और अब वो हाई निकर बुनियान पहन रखी थी। बाल सूख चुके थे जबकि पैंट अभी गीली थी। तीनों ने जय कुआं पर खड़े होकर अतराफ में नजरें दौड़ाई। खाला वहाँ होता तो दिखाई देता। मुंह भी कूलों पर हाथ रखे वहीं रुक गया, जबकि उसके दोनों साथी पार्क में इधर उधर घूमने लगे। मुझे उनकी हिमाकत पर हंसी आई। जिसने खाले को देख रखा था वो वहीं खड़ा था, जबकि वो जो उसकी शक्ल से नाआशना थे उसे तलाश करने के लिए निकल खड़े हुए थे। मोबी मुस्तबाना अंदाज में टहलते मेरे करीब आया। दोनों हाथों की उंगलियों से बालों को पीछानी से हटाते हुए बड़बड़ाया, जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे को। मैंने पूछा, आप किसको तलाश कर रहे हैं? उसने गुस्सा भरी निगाह मुझ पर डाली और हंकारा भरकर रह गया। मैंने कहा, अभी पुलिस वाले आपको तलाश करते फिरते थे। पुलिस वालों की तो? उसने नहायत वाहियात लहजे में कहा, फिर ठिठक गया। बोला, तुम कितनी देर से यहाँ हो? मैंने कहा, जब आपकी लड़ाई हो रही थी तब यहाँ आया था। उसे मुझ में दिलचस्पी नहीं। बोला, मेरे साथ लड़ने वाला किधर गया? उसूलन उसे पूछना चाहिए था कि उसे मार मार कर अदमुआ करने वाला कहाँ गया, मगर वो मार खाने वाली बात को सिरे से गोल कर गया था। ऐसा एतराफ़ करने से अना पर चोट पड़ती थी। मैंने मुख्तलिफ समत में हाथ का इशारा किया। उधर भाग गया। पुलिस वाले उसके पीछे लगे थे, मगर वो कौन था? वो बोला, मैं उस हरामजादे को नहीं जानता। फिर लड़ाई क्यों हुई थी? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसको गौर से देखा।
خاصا خوب انسان تھا، مگر خالے کی ٹھوکر نے اس کو حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسے میں اس کے ساتھی بے نیل و مرام لوٹ آئے۔ ان کی باہمی گفتگو سن کر مجھے علم ہوا کہ اس ہیرو ٹائپ شخص کا پورا نام محبوب الحسن تھا۔ تینوں خالے کو غائبانہ گالے دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ خالے نے کسی طرف سے بھی سر نہیں نکالا تھا۔ غالب خیال یہی تھا کہ وہ اپنا کام کر کے رخصت ہو گیا تھا۔ میں نے بھی چمنزار سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کا انتظار فضول تھا۔ پارکنگ ایریا میں موبے اور اس کے دونوں ساتھی ایک کار میں بیٹھے دکھائی دیے۔ وہ ابھی بھی کھوجتی نظروں سے گیٹ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ناگا پارکنگ میں کھڑی ایک فور ویل جیپ کے بونٹ کے پار سے جھانکتا ہوا خالے کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ موبے کی کار سے کچھ ہی فاصلے پر چھپا کھڑا تھا۔ چونکہ موبے اس کے ساتھی میری طرف متوجہ تھے، اس لیے میں اسے کوئی بھی اشارہ نہیں کر سکتا تھا۔ میرا دماغ بڑی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ یقیناً خالہ موبے کی کار کو نہیں پہچانتا تھا، اس لیے وہ ارد گرد دیکھ کر جیپ کے عقب سے نکل کر میری جانب بڑھنے لگا۔ ایسے ہی وقت میں موبے کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ وہ بجلی کسی تیزی میں کار سے اترا اور خالے کی طرف دوڑا۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں بڑا سا خوفناک پستول دبا ہوا تھا جسے وہ دوڑتے ہوئے لہراتا جا رہا تھا۔ میں بے اختیار حلق کے بل چیخا، خالے ذرا سنبھل کے۔ ساتھ ہی میں نے خالے کو ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ موبی اس پر بائیں سمجھ سے حملہ ور ہونے والا ہے۔ خالے نے موبی کو دیکھا تو اچانک ٹھہر گیا، جبکہ موبی کے ایک ساتھی موبی کے تعاقب میں، جبکہ دوسرا میری طرف دوڑ پڑا۔ میرے اعصاب تن گئے۔ ابھی تک میرا اور خالے کا تعلق چھپا ہوا تھا، خیر تھی۔ اب تش تش بام ہو گیا تھا، خیر نہیں رہی تھی۔ موبی کا ساتھی کاروں کے بیچ زگ زگ کسی انداز میں دوڑتا ہوا خطرناک ارادے کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک فائر کی خوفناک آواز فضا میں گونج اٹھی۔ غیر ارادی طور پر میں نے خالے کو دیکھا تو میری سانس سینے میں ہی کہیں گھٹ کر رہ گئی۔ میری نظروں کے سامنے خالہ فائر کی آواز کے ساتھ ہی اچھل کر زمین پر اوندے منہ گر گیا، جبکہ موبی اس کے سر پر کھڑا پستول ہاتھ میں لہرا کر چیخ رہا تھا۔ میرے کانوں میں اس کی بے ہنگم چیخوں پکار پڑ رہی تھی، مگر سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پارکنگ ایریا میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی، لوگ چلاتے وہاں سے دور بھاگ رہے تھے۔ اسی اثنا میں موبی کا ساتھی میرے قریب پہنچ آیا۔ میں چونکہ خالے کی طرف متوجہ تھا جو یقینی طور پر گولی کھا کر زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، اس لیے موبی کے ساتھی کے پہلے وار سے خود کو محفوظ نہ رکھ سکا اور رخسار پر زوردار مکہ لگتے ہی پہلو کے بل لڑک گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے تارے رقصہ ہو گئے۔ میں جب تک سنبھل کر اٹھتا، حملہ آور مجھ پر دوبارہ حملہ کر چکا تھا۔ وہ مجھے رگیدتا ہوا جھیل کے آہنی ریلنگ تک لے گیا اور گردن سے پکڑ کر زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ اس کے اس مسلسل عمل سے میری کمر بار بار ریلنگ کی ابھری ہوئی نوکوں سے ٹکرا رہی تھی اور شدید تکلیف کا احساس میرے رگوں پہ میں اترتا جاتا تھا۔ بدقت تمام میں نے اسے پیچھے دھکیلا، کچھ چند قدم پیچھے ہٹا، پھر پوری قوت سے ٹکر مارنے کی غرض سے میری سمت بڑھا۔ میں بجلی کسی مستدی سے ایک جانب ہٹ گیا۔ وہ اپنی جھونک میں ریلنگ سے ٹکرایا اور دوہرا ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں ریلنگ کے نوکیلے راڈ چپ گئے تھے۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر پوری قوت سے لات ماری۔ وہ چیخ کر سیدھا ہوا، پلٹا، پھر میرا طوفانی مکہ چہرے پر وصول کرتا زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے اچھل کر اپنی کوہنی پوری قوت سے اس کے سر پر ماری۔ وہ ہائی کی دردناک حلق سے آواز خارج کرتا زمین بوس ہو گیا۔ ایسے وقت میں پھر فائر کا ہولناک دھماکہ فضا میں گونجا، جس کے ساتھ ایک سماعت شکن چیخ بھی گونجی۔ میرا دل دہل گیا اور میں اپنی کوہنی کو مسلتے پلٹ کر خالے کی طرف دوڑا۔ پارکنگ کا وسیع ایریا اس وقت انسانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ لوگوں نے جو وہاں موجود تھے اپنی اپنی گاڑیاں وہاں سے نکال لی تھیں اور اب یک روئے سڑک پر تماشائی بنے کھڑے تھے۔ میں آدمیوں کے بیچ میں سے نکل کر جو ہی اس جگہ پہنچا جب کچھ لمحے قبل خالہ زمین پر گرا ہوا تھا تو دیکھا کہ کایا پلٹ چکی تھی۔ خالے کی جگہ موبی زمین پر گرا خون میں لت پت تڑپ رہا تھا، جبکہ خالہ چند قدموں کی دوری پر مجھے دو کاروں کے بیچ میں بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے عقب میں دو پولیس والے دوڑ رہے تھے۔ کاروں سے آگے نکل کر وہ رکا، پلٹا اور فضا میں پستول لہرانے لگا۔ اپنے تعاقب کاروں کو خوفزدہ کر کے خود سے دور رکھنے اس نے ایک ہوائی فائر کیا اور حلق کے بل چیخا، خبردار جو بھی میرے قریب آیا زندہ نہیں بچے گا۔ اس کے پیچھے بھاگنے والے جہاں کے تہاں رک گئے، جبکہ وہ سڑک کے کنارے بنے فٹ پاتھ پر دوڑنے لگا۔ ایسے ہی وقت میں مجھے اپنی دائیں جانب ایک سپاہی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ چونکہ یہ وقت معاملہ فہمی کا نہیں تھا، اس لیے میں نے لمبی جس بھری اور خالے کی مخالف سمت میں مظفر گڑھ جانے والی سڑک پر دڑکی لگا دی۔ یہ میرا بے ساختہ اقدام تھا جو میرے حق میں بہتر ثابت ہوا، کیونکہ گیٹ خالی تھا اور گیٹ پر تعینات پولیس اہلکار اس وقت پارکنگ میں ہنگامی صورتحال سے نبرد و آزما تھے۔ میرے عقب میں بوٹوں کی خوفناک دھمک اور بو گیا پکڑو جانے نہ پائے جیسی ملی جلی آوازوں کا شور بپا تھا۔
जिसने मेरी रफ्तार को कई गुना तक महमीज कर दिया था। चंद ही मिनटों में मैं अपने पीछे दौड़ने वालों से काफ़ी मोहलत हासिल करने में कामयाब हो गया। तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला दौड़ते हुए तय करने के बाद मैं उस पोश इलाके से निकलकर पुरहुजूम आबादी में दाखिल हो चुका था। यहाँ मेरे लिए छुपना कदरे आसान था। मैंने रुककर अपने ताक़ुब कनाओं का जायज़ा लिया। वो खासे फासले पर दिखाई दिए। उन्हें धोखा देने की गर्ज से एक तंग और मसरूफ़ बाजार में घुस गया। तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ काफ़ी दूर निकल गया। समत का ध्यान रखते हुए चक्कर काटकर दूसरे बाजार से गुजरता दोबारा सड़क पर आ गया। एक ही वक्त में मुझे नीले रंग की पुलिस वैन और सिटी बस दिखाई दी। मैंने फिलफोर बस में घुसकर खुद को पुलिस वालों की मुतलाशी नज़रों से ओझल कर लिया। बस मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी। मैं बमुश्किल अपनी जगह बना पाया कि बस रवाना हो गई। बस शेरशाह बाईपास से आ रही थी। मुल्तान के बस्ती बस स्टॉप डेरा अड्डा की तरफ जा रही थी, यानी मैं फिर पार्क की तरफ जा रहा था। इसके सिवा मेरे पास चाराकार नहीं था। मैंने पार्क के दाखिली गेट का जायजा लेने की कोशिश की, मगर रश की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। बस वहां पर मुसाफिरों को उतारकर आगे बढ़ गई तो मेरे दम में दम आया। 15-20 मिनट के बाद मैं डेरा अड्डा के चौक में उतर गया। ऐन सामने एक होटल दिखाई दिया। महफूज होने का एहसास पाते भूख सताने लगी। दोपहर में खाया हुआ खाना उछल कूद और सफ़र के धक्कम पेल में हजम हो गया था। होटल में घुसकर एक खाली मेज़ पर बैठ गया, खाने का ऑर्डर दिया और खाले के बारे में सोचने बैठ गया। नहीं मालूम था कि वो किस हाल में था। पहली फायर की आवाज़ सुनते ही मैंने उसे फर्श पर लेटते देखा था। दूसरे फायर की आवाज़ पर मोबी को खून में लथपथ तड़पते देखा था। इसका वाज़ेह मतलब यही निकलता था कि मोबी का निशाना चूक गया था। दूबदू लड़ाई में वो खाले से हजीमत उठाने के बाद अपने पिस्तौल से भी दस्तबरदार हो गया था और खाले ने जब कोई बात बनती नहीं देखी उसे गोली मार दी होगी। अगला मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो पिस्तौल लहराता वहाँ से भाग रहा था। उसके मुताकिब उसकी धमकी सुनकर रुक गए थे। फिर खुदा जाने वो पुलिस वालों की गिरफ्त में आया था या भाग निकला था। उसकी फुर्ती और दिलेरी को मद्देनजर रखते हुए अगलब उम्मीद थी कि वो जुल देकर अब तक नूरपुर पहुंच चुका होगा। मोबी जिंदा था या मर गया था, उसके बारे में कुछ कहना महज क़ियास था। मोबी जिंदा था या मर गया था, उसके बारे में कुछ कहना महज क़ियास था।